إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس خالق و مالک اور منعم حقیقی نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، آپ کی سنت کی پیروی ہر مسلمان کے لیے فرض اور لازم قرار دی ہے۔ کلمہ پڑھنے کا معنی اور مفہوم بھی یہی ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کا اعلان کروا کے جہاں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی برکات، ثمرات اور فوائد ذکر کیے ہیں، وہاں آپ کی مخالفت، آپ کی نافرمانی، آپ کی سنت سے بے اعتنائی، آپ کی سنت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا، اس کی تباہ و بربادی اور اس کے نقصانات سے بھی ہمیں خبردار کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کی بڑی وضاحت کے ساتھ دونوں باتوں کا اعلان فرمایا۔ آپ اپنے ہر خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں یہ بات اچھی طرح سن لو کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور بہتر کلام اللہ کا کلام، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر سیرت، سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سب سے بہتر طرز عمل، سب سے بہتر سیرت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ جہاں اس بات سے ہمیں متنبہ اور آگاہ کیا، ساتھ اس کے متضاد اپوزٹ پہلو کا بھی ذکر کر دیا اور فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا کام وہ ہے جو سنت کے مقابلے میں دین کے اندر ایجاد کر لیا جائے۔ محدث عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو کام نئے سرے سے شروع کیا جائے، جس کی اصل شریعت کے اندر موجود نہ ہو، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کام کو بدعت قرار دیا اور سنت کے مقابلے میں ذکر کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا ایجاد کر لیا جائے، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر وہ نیا کام جو دین کے اندر ایجاد کیا جائے، دین مکمل ہو جانے کے بعد دین کے اندر کسی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا ہر وہ نیا کام جو دین کے اندر ایجاد کر لیا جائے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ جس طرح سنت کی اتباع انسان کو جنت میں لے جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا انسان کو جنت میں لے جائے گا، اسی طرح جو اس طریقے کو چھوڑے گا، اس طریقے سے انحراف کرے گا، وہ جنت کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے طریقے پر چلنے والے، وہ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، قیل ومن ابا، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے اس کے لیے اصول وضع کر دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے میرا راستہ چھوڑ کے، میری سنت کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کیا، کوئی اور راستہ اختیار کیا، فقد ابا، گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ جنت کی راہ پہ چلا ہی نہیں تو وہ جنت میں جائے گا کیسے؟ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، السفینہ السنۃ سفینۃ النجات، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ سفینہ نجات ہے۔ السنۃ سفینۃ نوح، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی اور سفینہ ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو جائے گا، جو اس کو اختیار کر لے گا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوگا فقد غرق، وہ ہلاک ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب مسلمان کے سامنے دو راستے ہیں، ہر مسلمان کو اپنے اعمال کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو یقین جانیے سنت کی اتباع کے اندر جتنی اللہ نے برکات رکھی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو
اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلم علیہ کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جو سنت کے مطابق عمل کرے گا، اللہ رب العزت نے یہ معیار قائم کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دیکھیں گے کس کا عمل پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، کس کا نہیں ہے۔ جس کا پیارے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، جس کا عمل اللہ قبول کر لیں گے، اور جس کا عمل آپ کی سنت کے خلاف ہوگا اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو واضح طور پر اس کی خبر دے دی۔ آپ نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں ہوگی، جو میری سنت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ کیسا عمل ہی کیوں نہ ہو، فہو رد، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر عمل اس کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے اس دنیا کی زندگی میں اپنے اعمال کو، کہ عمل علیہ سکۃ نبویۃ ضرب المدینۃ اشرف البلدان، کہ اس عمل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کہ نہیں، وہ مدینہ کی ٹکسال سے نکلا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک اصول یاد کر لو، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عملی طور پر آپ کو اس کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبد بہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اور آپ کے صحابہ نے وہ نہیں کی، ہر وہ عبادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی، فلا تتعبدوا بہا، اس عبادت کے طریقے کو اختیار نہ کرو۔ اس لیے فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ صحابہ اکرام نے دین پر اس طرح عمل کر کے دکھایا امت کو کہ بعد میں آنے والے لوگ اس کی نظیر بھی پیش نہیں کر سکتے، اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جس قدر دین سیکھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی منمانی کرے، عمل اپنی مرضی کا کرے، اور یہ کہے کہ یہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، تو اس کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی محبت صحابہ اکرام سے زیادہ ہے؟ صحابہ اکرام نے جس قدر محبت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی عملی مثالیں پیش کی، بعد میں آنے والے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک تو ان لوگوں کا نصیبہ بہت بلند کیا کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف بخشا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خوش نصیب مومن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ اس نے حالت ایمان میں میری زیارت کی، مجھ سے ملاقات کی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا، ایک مثال۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کو یہ ضابطہ سمجھایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، پہلے بھی آتے تھے، ایک دن آ کر عرض کرنے لگے، حضرت ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ارشاد گرامی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں، آپ کے رخ انور کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا ہمارے لیے اطمینان قلب اور سکون قلب کا باعث ہے۔ پھر ہمیں دنیا کے کام پڑ جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں جا کر مصروف ہوتے ہیں، پھر دل اچاٹ ہوتا ہے، اپنے کام کاج چھوڑ کے پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں،
اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، لیکن ایک دن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، دنیا سے آپ نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو موت آئے گی۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جنت کے اندر آپ کا مقام تو سب سے اعلیٰ و بالا اور بلند ہوگا، اور ہم فقیر لوگ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن پتہ نہیں جنت کے کون سے طبقے میں ہوں گے، تو کیا جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیں اللہ رب العزت آپ کا دیدار کرنے کا موقع نصیب فرمائے گا؟ صحابی کا شوق دیکھیے، دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، لیکن جنت میں جا کر بھی آپ کے دیدار کا، آپ کے زیارت کا ہمیں موقع ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا وصف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے تھے، آپ وہی فرماتے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو پیغام آتا اور وہی آتی۔ تھوڑی دیر میں جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، جبریل امین نے قرآن کریم کی یہ آیت آپ کو سنائی، تو آپ نے فرمایا او بھئی سوال کرنے والا بندہ کہاں ہے؟ وہ صحابی حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کے سوال کا جواب نازل کر دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ یہ جواب بھی ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جواب یہ تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ساتھ نصیب کرے گا، اس کو شہیدوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اس کو صالحین کا ساتھ اللہ نصیب کرے گا، کہ اطاعت کرتے رہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے رہو، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اور میری سنت پر ساری عمر عمل کرتے رہو، اللہ رب العزت جنت میں آپ کو میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ اللہ رب العزت یہ سعادت بھی آپ کو نصیب کرے گا کہ آپ جنت میں بھی میری زیارت کرو گے۔ یہ ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا، محبت۔ اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی، جو طریقہ سکھایا، اس سے ذرا برابر بھی آگے بڑھنے کی یا پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہمارے ہاں تو کوئی نے نا جیسے دل میں آیا، جیسے چاہا طریقہ اختیار کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اور پھر چھینک لینے والا کیا جواب دے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے، صحابی نہیں تھے، بعد کے آنے والے تابعی بیٹھے ہوئے، تو جس طرح آج ہمیں عادت ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ والشکر للہ، ایک کلمے کا اضافہ کر کے شاید سمجھتے ہیں کہ شریعت میں کوئی نقص رہ گیا تھا اس لیے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ اس بندے نے یہ کہا، چھینک لی تو کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حالانکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو خلاف شریعت ہو، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو ٹوکا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، ہم سے بڑھ کر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ ہمیں درود نہیں سکھایا، اس جگہ رسول اکرم نے صرف یہ ہمیں سکھایا ہے الحمدللہ کہو، بس آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ نماز ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا۔ اس کا کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں۔ کھانے کے وقت آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو،
ہم نے اس کے ساتھ بھی اضافہ کیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ برکت اللہ کے الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، اس لیے اپنی طرف سے اضافہ۔ کس قدر نبی علیہ السلام احتیاط کرتے تھے، ذرا اس حدیث پہ غور کریں اور بات واضح ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، اگر اس کو فجر سے پہلے موت آ گئی تو اس کی موت فطرت اسلام پر ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا منک لا منجا ولا ملجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ آمنت بکتابک الذی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اے اللہ جو تو نے نازل کی، اور میں تیرے نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے ہماری طرف مبعوث کیا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا سن رہا تھا، میں نے یاد کر لی، تو میں نے اسی وقت، توجہ تھی نا ان کی، توجہ ہو تو فوری طور پہ چیزیں حفظ ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک توجہ اور ذہن نہ ہو اس طرف، تو پھر آج یہ ہم نے دعاؤں کا تھوڑا سا سلسلہ شروع کیا ہے نا، تو پتہ چل رہا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 7 7 8 8 9 9 سال کی عمر میں بچے کتابیں حفظ کر لیتے تھے۔ 9 سال کی عمر میں ہمارے دور کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے قرآن حفظ کیا، لیکن ہمارے بچوں کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا، میں نے کہا تھا کہ اگلے جمعے پھر مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، وگرنہ میں نے کہا میں اگلے جمعے ہم یہ کوشش کریں گے کہ مسجد کے دروازے بند کر دیں، ایک دروازہ کھلا رکھیں، ٹافیوں والا ڈبہ میں نے یہ لا کے رکھا ہے، باہر بیٹھ جائیں، جو ساتھی مسجد میں باہر جانے کی دعا سنا دے اس کو جانے دیں گے، جو نہیں سنا سکے گا اس کو کہیں یہیں تشریف رکھو، اثر پڑھ کے جو دعا اکٹھی یاد کر کے پھر چلیں گے۔ تو اس پر بھی نہیں ایسے نہیں۔ تو صحابی نے دعا یاد کر لی فوراً، کہا حضرت جی میں دعا آپ کو سناؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سناؤ۔ صحابی نے ساری دعا صحیح سنا دی، لیکن آخر میں جو الفاظ تھے آمنت بنبیک الذی ارسلت، تو یہاں نبی کی جگہ پہ صحابی نے رسول پڑھ دیا، حالانکہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، جیسے میں نے آپ کو سکھائی ہے ویسے پڑھو، رسول کا نہیں بلکہ نبی کا پڑھو، کیونکہ میں نے آپ کو نبی کا سکھایا ہے۔ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی شریف کے اندر۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو میں نے نبی کا سکھایا ہے وہاں نبی نہ پڑھو، جہاں رسول کا سکھایا ہے وہاں رسول کا پڑھو، اس لیے کہ اپنی طرف سے ہمیں کوئی اضافہ، ہماری صورتحال سنت کے حوالے سے بدعات میں ہم سمجھتے اچھا ہم یہ کام کر لیں تو کیا حرج ہے، گناہ تو نہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں حرج یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کو کرنا سنت، جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، تو کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اپنی منمانی کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی سنت پر عمل نہ کریں، تو پھر یاد رکھو فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر جان لیجئے کہ یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں، آپ کی سنت پر عمل نہیں کر رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو کوئی ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، اگر آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور جنت میں جانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ چیز بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تحابوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک آپس میں پیار اور محبت نہ کرو۔ دل میں بغض رکھ کے، دل میں کینے رکھ کے، دل میں عداوتیں اور قدورتیں رکھ کے تو دنیا کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔
جنت میں تو ایسے لوگ نہیں جائیں گے، جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے جن کے سینے صاف ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا الا ادلکم علی شیء، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم اس پر عمل کرنے لگ جاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، جب تم ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم کہا کرو۔ تم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو گے، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ آج فرقہ واریت نے، دلوں کی قدورتوں نے ہمیں یہ رنگ دکھائے ہیں، ہمیں محسوس ہو جائے نا کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہم اس کو سلام بھی نہیں کہتے، اور اگر وہ سلام کہے تو ہم جواب بھی نہیں دیتے۔ حیران ہوتا ہوں میں، فطری چیز ہے، ایک آدمی اچھا بھلا معلوم ہو رہا ہے مسجد سے نکلا ہے، جب منہ اٹھا کے آپ کے پاس سے گزر جائے سلام بھی نہ کہے، آپ وہاں کھڑے ہوں تو کیسا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ یہ اسلامی آداب میں سے کتنا پیارا ادب ہے، اور جو آپ کو سلام کہے گا از خود اس کے بارے میں آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کے اندر صفیں بناؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھے ملاؤ۔ اگر علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوگے تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوں گے، شیطان مداخلت کرے گا۔ لیکن اس سلسلے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو آج ہماری صورتحال جو امت مسلمہ کی بنی ہوئی ہے، سخت ضرورت ہے اس وقت اتحاد اور اتفاق کی، اور اتحاد اور اتفاق کا واحد حل ہے کہ پیارے نبی کی سنت کی طرف آ جائیں، پیارے نبی کے طریقے کو اپنا لیں۔ ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ اگر آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اس طرح آئیں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ جب اپنا پیارا بنا لے گا تمام پریشانیاں، تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ لیکن سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی، طریقہ کون سا؟ یہ نہیں کہ جو مرضی جس کو اٹھ کر سنت کہہ دے، بلکہ جو نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، جو اس کو سنت کہتا ہے، اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا میرے بارے میں، ایک چیز میں نے نہیں کہی، ایک طریقہ میرا نہیں ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے یہ سنت ہے، تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس نے سید الانبیاء پر جھوٹ بولا ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے آپ نے طریقہ بتا دیا، لوگو ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ سنتی، اور اپنی حدیث اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ولن یتفرقا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور حدیث کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی یہ دو چیزیں میرے پاس آئیں گی، یعنی حوض کوثر کا پانی بھی اس کو ملے گا جو دونوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ وگرنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا اپنی امت کو، تو ایک گروہ آئے گا، میری امت کے لوگ معلوم ہوں گے، فرشتے ان کو درمیان میں رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، حائل کر دیں گے، میں کہوں گا یہ میری امت معلوم ہوتی ہے، آنے دو، فرشتے کہیں گے حضرت یہ نہیں آ سکتے، میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام شروع کر دیے تھے، انہوں نے تو دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب میں یہ سنوں گا کہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا، یہ امانت میں جو میں دے کر آیا تھا بدل دیا، میں کہوں گا فسحقا فسحقا لمن غیر بعدی، یہ میرے حوض پر کبھی آ بھی نہیں سکتے، ان کو دور بھگا دو میرے حوض سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پڑھے لکھے دور میں یہ مشکل نہیں ہے، ہم باقی کسی کام میں دوسرے کے بہکاوے اور ورغلانے میں نہیں آتے، لیکن دین کے بارے میں جو ہمیں کہے ہم مانتے جاتے ہیں۔ ہم کم از کم اس سے پوچھیں یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا امت کا اختلاف ختم ہو جائے گا، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی اور امت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرے گی، اور امت کو اللہ رب العزت وہی شان و شوکت عطا کرے گا جو اللہ رب العزت نے اس دور میں عطا کی تھی جب لوگ ان دو چیزوں پر عمل کرنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، جب تک ہمیں اللہ زندہ رکھے اپنی توحید پر زندہ رکھے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنائے، اور موت بھی آئے تو اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، بدعات اور خرافات سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیو، یہ ماہ رجب ہے جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ حرمت کا معنی ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، لڑائی کرنا حرام ہے۔ یہ حکم تو منسوخ ہو گیا، اب اس کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ لیکن اس مہینے کے اندر کوئی خاص قسم کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسٹرا طور پر منقول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ عطا کیا، اسراء و معراج۔ یہ آپ کا وہ معجزہ خالدہ ہے اور لازوال معجزہ ہے، جس کے بارے میں زیادہ تر سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ وہ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا۔ اس معجزے پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا۔ آپ حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمان سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے تک کی یہ ساری کی ساری سیر کر کے، مشاہدے کر کے رات کے کچھ حصے میں واپس مکہ معظمہ میں آ گئے۔ اس پر تمام مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے۔ لیکن یہ بالضبط کس تاریخ کو ہوا، وہ کون سی تاریخ تھی، اس کے بارے میں شروع سے سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے اندر دن منانے کی کوئی رواج اور ریت نہیں رہی شروع سے، اور اگر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو منانے کا اہتمام کیا ہوتا، صحابہ کرام نے کیا ہوتا، چاروں ائمہ نے کیا ہوتا، تو ایک فکس ہو جاتی یہ تاریخ اور کسی کو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے 27 رجب کو دن کا روزہ رکھنا اور رات کی عبادت کرنا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں، یہ آپ کی سنت نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزہ کے بعد اس دنیا میں تقریباً 11 برس تک تشریف فرما رہے۔ معجزہ اسراء و معراج کے بعد تقریباً 11 برس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہے، اور کسی حدیث کی کتاب سے، سیرت کی کتاب سے اس کا حوالہ نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو کوئی ایکسٹرا عبادت کی ہو، یا اس رات کو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو اور یا عبادت کی ہو۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر روزوں کے بارے میں بہت سی من گھڑت روایات ہیں، جن کے بارے میں محدثین نے کہا ہے انما روی من فضل صیام رجب فکلہ موضوع و ضعیف لا اصل لہ۔ رجب کے روزوں کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کے صلاۃ الرغائب کہ رجب کی پہلی جمعرات کو دن کا روزہ رکھنا اور رات کو ایک مخصوص نماز پڑھنا، اس کے بارے میں بھی تمام محدثین نے کہا ہے کہ اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں ائمہ دین نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے ملکوں کے اندر ایک اور رسم جو اس رجب کے اندر رواج پا گئی، الحمدللہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں ہے، وہ 22 رجب کو کنڈے بھرنا، 22 رجب کے کنڈے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ حالانکہ یہ رسم ہندوستان کے اندر 1906 میں شروع ہوئی، اس سے پہلے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو دین مکمل ہو گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ آیت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو دین مکمل ہو گیا اور اس کے بعد جو بھی کام شروع کیا جائے گا وہ دین کے اندر اضافہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف کہنا جی کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، حرج اتنا بڑا ہے کہ دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، دین کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عید کھلے میدان میں پڑھی جائے تو عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر نفل شروع کر دیے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے یہ کیا پڑھا ہے؟ کہا جی نفل۔ آپ نے فرمایا اس سے تو نبی پاک نے منع فرمایا۔ تو کہنے لگا اچھا جی مجھے نفل پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ فرمانے لگے مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ تمہیں ثواب ہوگا کہ نہیں، یہ مجھے یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کا سزا ضرور ہوگی، گناہ ضرور ہوگا۔ اس لیے معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر۔